پاک فضائیہ نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بننے کی راہ پر گامزن۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی دوڑ میں پاکستان ایئر فورس کے حریفوں پر واضح برتری برقرار۔ پاکستان ایئر فورس میں شامل ہونے والے اسٹیلتھ فائٹر FC-31 کے لیے پاکستانی شاہینوں کی تربیت چین میں جاری۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی دوڑ میں پاکستان ایئر فورس کی حریفوں پر واضح برتری برقرار ہے۔ پاکستانی پائلٹس 5th جنریشن فائٹر جیٹ اڑانے کو تیار ہیں۔ پاک فضائیہ جنوبی ایشیا میں 5th جنریشن فائٹر جیٹ اڑانے والی پہلی فضائی قوت بننے والی ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ریٹائرڈ ایئر کوموڈور ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی صاحب نے۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر، اس کے بعد بتائیے گا یہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی دوڑ میں جس میں پاکستان جو ہے اس کی ایئر فورس اس وقت واضح برتری حاصل کر چکی ہے، تھوڑا اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بتائیے گا سر کہ یہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی بہت شکریہ۔ دراصل 5th جنریشن ایئرکرافٹ یا فائٹر ایئرکرافٹ کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جب نیا موبائل فون یا سیل فون آنے شروع ہوئے تھے تو آپ یاد کیجئے ذرا ان کا سائز کتنا بڑا تھا، ان کے سگنل کتنے مختلف اور کتنے لیمیٹڈ تھے، اور ان کی کیپیسٹی ٹو رسپونڈ کتنا مختلف اور کتنا لیمیٹڈ تھا۔ اسی طرح جب 1906 میں 20ویں صدی کے شروع میں ہوائی جہاز متعارف ہوا اور انسان نے اڑنا شروع کیا تو وہ جس طرح کے جہاز تھے اور آج جس طرح کے جہاز ہیں، تو یہ جنریشن بائی جنریشن ان میں امپروومنٹ آتی رہی، اور اب یہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں 5th جنریشن ایئرکرافٹ جہاں کہ یہ نہ تو ریڈار پہ نظر آتے ہیں، اور جب آپ پہ حملہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ پہ حملہ کہاں سے ہوا اور کتنی دور سے ہوا۔ تو یہ جنریشنز جس طرح کے گیپ ہیں، آپ یاد کریں ذرا اپنے آباء و اجداد کو، کیا ان کے پاس یہ سہولیات میسر تھیں جو آج آپ کے پاس ہیں؟ تو اسی طرح یہ جنریشن ٹو جنریشن جہاز ڈیولپ ہوتے رہے اور آج یہ اس لیول پہ پہنچ گئے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے جنوری کے مہینے میں غالباً 13 جنوری کو میں نے ایک ویلاگ اپلوڈ کیا تھا جس میں نے پاک فضائیہ کو BPT یعنی بیسٹ پائلٹ ٹرافی دے دی تھی انڈین ایئر فورس کے مقابلے میں۔ اچھا۔ اور اس کی واحد وجہ تھی پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو کی وہ تقریر جو انہوں نے 3 جنوری کو پاک فضائیہ کے ایک بیس پہ ایک فنکشن میں کی تھی، جس میں انہوں نے پہلی بار اس چیز کا اعلان کیا کہ ہم 5th جنریشن فائٹر لینے جا رہے ہیں۔ زبردست۔ میں نے 13 جنوری بلکہ جنوری کے مہینے میں پاک فضائیہ پہ بہت سے پروگرام کیے اپنے چھوٹے سے ویلاگ پہ، چھوٹا سا میرا یوٹیوب چینل ہے ضیاء الحق شمسی کے نام سے، ہائبریڈ ایجوٹرینمنٹ، اس میں میں نے یہ سارے پروگرامز اپلوڈ کیے تھے، اور اس میں نے تفصیل سے یہ بیان کر دیا کہ پاک فضائیہ نے بھارت کو جنگ کیے بغیر تقریباً 12 سے 14 سال پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ارے واہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2019 میں جو واقعات پیش ہوئے تھے، جی ابھینندن، اس میں بھی پاک فضائیہ نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ درست۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے فوراً بعد وزیر اعظم مودی نے اپنی ایک انتخابی مہم میں یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل جہاز ہوتے تو ہم پاک فضائیہ کو مزہ چکھاتے۔ ہاں، ان کی ڈیل کسی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا ہم تو اقبال کے شاہین ہیں نا۔ بے شک سر، یعنی احمد عالم صاحب کی شاگرد۔ یاد کیجئے اقبال نے کیا کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ سبحان اللہ۔ پاک فضائیہ کے کسی سربراہ کو یا پاک فوج کے کسی سربراہ کو کبھی آپ نے یہ کہتے سنا کہ ہمارے پاس اگر فلاں میزائل ہوتا تو ہم بھارت کو مزہ چکھاتے، یا فلاں جہاز ہوتا تو ہم مزہ چکھاتے؟ ہمارے کسی بھی سیویلین لیڈر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس خدا نخواستہ کسی قسم کی ڈیفیشنسی ہے۔ ہم تو وہ ملک ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، بے شک، اور ہمارے شاہین اور ہمارے انجینئر جب جہاز تیار کر کے ہوا میں بھیجتے ہیں تو ہمیں نعوذ باللہ خدا نخواستہ یہ شک نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی بھی قسم کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بے شک۔ ہماری سیویلین قیادت ماضی میں بھی یہ بھارت کو وارن کرتی رہی ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم سوچیں گے، ہم جواب دیں گے،
بالکل اسی طرح ہماری فوجی قیادت نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو سرپرائز کریں گے، ہاں، اور اس دفعہ پھر ہماری فوجی قیادت نے الحمدللہ ان کو سرپرائز کیا اس اعلان کے ساتھ کہ ہم 5th جنریشن فائٹر ایئرکرافٹ لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سال سے 1.5 سال کے عرصے میں، اور ہم بھارت کو آلریڈی صرف اس اعلان کے بعد 12 سے 14 سال پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ بالکل۔ اچھا شمسی صاحب یہاں پر ایک سوال اور ایک چیز کلیئر کیجئے گا پلیز، آپ نے 5th جنریشن ایئرکرافٹ کی ایگزامپل جو دی ہے وہ تو بہت ہی بالکل پرفیکٹ، ہمارے ذہن بالکل کلیئر ہو گئے۔ اب ایک اور ایئرکرافٹ ہے جس کو اڑانے کے لیے جو ہے پاکستانی پائلٹ کا کوئی ثانی نہیں ہے، F-16 جو کہ امریکہ سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس 5th جنریشن ایئرکرافٹ کا موازنہ کریں F-16 کے ساتھ تو تھوڑے ذرا خلاصہ کیجئے گا کہ اب ہمیں کیا برتری حاصل ہے اس چیز میں؟ دیکھیے F-16 نے پاک فضائیہ میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور 1982 کے بعد جب سے یہ جہاز آئے دشمن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پاکستان کے سرحدوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھتا۔ درست۔ تو F-16 خدا نخواستہ کہیں ختم نہیں ہونے جا رہے پاک فضائیہ سے، وہ مسلسل اپ گریڈ ہوتے رہے ہیں، اسے ہم MLU کہتے ہیں، مڈ لائف اپ گریڈ۔ اچھا، اور وہ بلاک 52 کے جہاز بھی ہمارے پاس ہیں، F-16C&D بھی ہمارے پاس ہیں، اور ابھی آگے مزید 2 دہائیوں تک F-16 اپنی کارکردگی سے دشمن کو متاثر کرتا رہے گا۔ لیکن 5th جنریشن فائٹر ایئرکرافٹ کو لینا اس لیے اس وقت ضروری تھا کہ بھارت کی عددی تعداد بہت بڑھتی جا رہی تھی، کنونشنل سپیریورٹی اسے حاصل ہو رہی تھی، تو ہمیں ایک ایسا جہاز چاہیے تھا جو دشمن کے ریڈار پہ بھی نظر نہ آئے، اور کچھ ایسے میزائل اور بامبس کیری کر سکے جو دشمن کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ انہیں کہاں سے آ کے لگا ہے۔ صحیح جی، یہ اس کی خوبی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جہاز کی خوبی ہوگی۔ تو سر یہ جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے یہ پاکستان ایئر فورس کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ یہ پاکستان ایئر فورس کے لیے بہت اہم ہوگا، اور پاکستان کے لیے بہت اہم ہوگا۔ دراصل پاک فضائیہ نے ہمیشہ عددی اکثریت کو چیلنج کیا ہے بھارتی فضائیہ کی، بالکل ایسا ہی، اور اس کی 4 بیسک وجوہات تھیں۔ ایک تو پاک فضائیہ کی لیڈرشپ، ہمیشہ سے ان کی لیڈرشپ پہ، ان کے لیڈرشپ کے اعصاب پہ حاوی رہی ہے۔ ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان کے دور سے آج تک کے جتنے لیڈرز آئے ہیں، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، انہوں نے جو لیڈرشپ کی ایگزامپلز قائم کی ہیں، اس سے بھارتی فضائیہ کی لیڈرشپ ہمیشہ مایوس رہی ہے اور ڈرتی رہی ہے۔ آپ اردو میں صاف صاف میں ناظرین کے لیے کہہ دوں۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کی حکمت عملی الحمدللہ بھارتی فضائیہ سے ہمیشہ بہتر رہی۔ آپ دیکھیے فروری 2019 میں رات کے اندھیرے میں جناب ان کے جہاز آئے، 4 درختوں کو زخمی کر کے چلے گئے۔ جی، اس کے 36 گھنٹے کے اندر اندر پاک فضائیہ دن دہاڑے گئی ہے، اور نہ صرف ان کے 2 جہاز مار گرائے بلکہ ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے ڈر کے مارے اپنا ہیلی کاپٹر خود ہی گرا لیا، خود ہی کریش کر دیا تھا۔ سو حکمت عملی میں بھی پاک فضائیہ ہمیشہ آگے رہی۔ اس کے بعد ٹیم ورک، یہ صرف پاک فضائیہ کے شاہینوں کا کام نہیں ہے، ہمارے انجینئرز، ہمارے ٹیکنیشینز، ہمارے ریڈار آپریٹرز، ہمارے گراؤنڈ ڈیفینڈرز، اور پھر پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کی بھرپور سپورٹ پاک فضائیہ کو، جو ایک مکمل ٹیم بناتی ہے۔ اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کا استعمال، ڈے 1 سے پاک فضائیہ کے آپریٹرز یعنی انجینئرز اور پائلٹس جتنی خوبصورتی سے اور جتنی تیزی سے اور جتنی آسانی سے ٹیکنالوجی کو امبریس کر لیتے ہیں، بھارتی فضائیہ کے ہواباز یا انجینئرز اتنا آسانی سے اس کو نہیں امبریس کر پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب کوئی جہاز لے بھی لیتے ہیں تو اس کو آپریشنل کرنے میں ان کو کئی سال لگتے ہیں، جبکہ پاک فضائیہ کے ہواباز جب F-16 لینے بھی گئے تھے، یا کسی زمانے میں میں میراجز لینے فرانس بھی گیا تھا، تو ہم ہفتہ 2 ہفتے کے اندر اندر اس جہاز کو سمجھ لیتے ہیں، اس کی الیکٹرانکس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے ریڈار کو سمجھ لیتے ہیں، اور فوراً ہی اس کو ہم پاکستان لے کے آ جاتے ہیں۔ ہم زیادہ عرصے باہر نہیں رہتے، ہم فوراً پاکستان لے آتے ہیں، اور صرف 4 6 8 10 پائلٹ ہم باہر سے ٹرین کرواتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہوابازوں کو ہم خود ٹرین کرتے ہیں۔ درست۔
اور وہ الحمدللہ اتنے قابل اور اتنے سمجھدار اور اتنے اسکلڈ ہوتے ہیں کہ وہ بہت جلدی نئے سسٹم کو سمجھ لیتے ہیں، ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، انوائرمنٹ کے ساتھ رچ بس جاتے ہیں. جسے اگر میں ناظرین کی آسانی کے لیے سمجھا سکوں کہ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی ماڈرن اور کتنا ہی تکنیکی اعتبار سے ایڈوانس کیوں نہ ہو، پاک فضائیہ کا شاہین جب ایک دفعہ ہیلمٹ لگا کے اس جہاز میں بیٹھتا ہے اور اپنا کاکپٹ بند کرتا ہے، اس کے بعد وہ کمرہ اس کے لیے بالکل اس کے بیڈ روم کی طرح ہوتا ہے. وہ اس میں اتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے الحمدللہ. ضرور جی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جی شمسی صاحب، آپ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا حضرت کہ ابھی آپ نے رفائل کا ذکر کیا جو کہ انڈیا جس کا کہہ چکا تھا کہ جس کے پاس بھی نہیں ہے، سو-20 بھی ہے پھر رشین کے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ رفائل میں بھی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، اور یہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ جو اب ہمارے پاس آنے والے ہیں، اس سے ہماری جو دفاعی، میں ابھی تو آپ نے جتنا بھی بتایا وہ سارے بتایا جو کہ اٹیکنگ اس کی جو سچویشن آپ نے بتائی کہ جی اگر ہمیں کبھی اٹیک کرنا پڑا تو ہم اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں. اب اگر ہم دفاعی صورتحال پہ بات کریں، جیسے کہ 2019 میں ہوا تھا کہ رات کے اندھیرے میں آئے ان کے ایئر کرافٹ، تو اب ہم اس ایئر کرافٹ کے 5th جنریشن ایئر کرافٹ جو ہے اس کے آنے سے ہم اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ ہم اس کے اوپر اپنا دفاع جو ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ بہتر کر سکیں. الحمدللہ. دیکھیں ایک چیز میں عرض کر دوں کہ رافیل جو ہے وہ اسٹیلتھ فائٹر نہیں ہے، اور اسٹیلتھ فائٹر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یا تو ریڈار پہ وہ بہت ہی چھوٹا سا اس کا وہ نظر آتا ہے، نشان نظر آتا ہے، یا پھر بالکل نظر نہیں آتا. پہلی بات. دوسری بات، دفاع میں تو الحمدللہ پاک فضائیہ ہمیشہ سے بہت مضبوط رہی ہے. JF-17 کے حوالے سے بھی، F-7P کے حوالے سے بھی، میراجز کے حوالے سے بھی، اور F-16 کے حوالے سے بھی. یہ جو ہم اسٹیلتھ فائٹر لے رہے ہیں اسے ہم یوز کریں گے کمبینیشن میں. کمبینیشن آف F-16, JF-17 اینڈ J-10C. اور یہ چاروں جہاز جب ایک مکمل ٹیم، ایک کمپریہنسو پیکج کے طور پہ سامنے آئیں گے تو نہ صرف دفاع یعنی ڈیفینسو کیپیبلٹی ہماری امپروو ہوگی، بلکہ اوفینسو کیپیبلٹی بھی ہماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. حالانکہ پاک فضائیہ ایک اوفینسو فورس نہیں ہے، پاکستان بحیثیت ریاست اوفینسو نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہم صرف اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جو ایک ہمارا حق ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دشمن کو یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے، انہیں شٹ اپ کال بھی تو ملنی چاہیے نا. بار بار ہم انہیں چائے پلا کے اگر بھیجتے رہیں گے اور وہ بیچارے اپنے میگ جو ہیں وہ چارج کرواتے رہیں گے تو پھر تو وہ ان کے لیے بھی خرچہ بڑھ جائے گا نا. ہم دیتے رہتے ہیں. آپ ہر 4-6-8-10 سال بعد ہم ایک شٹ اپ کال ایسی دے دیتے ہیں جس کے بعد وہ پھر کسی نئی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، کوئی نیا جہاز ڈھونڈنے، کوئی نیا ٹینک ڈھونڈنے، کوئی نیا ریڈار. بس سر ایسا ہی ہے. اور ہماری فضائیہ، ہماری فورسز جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے سی سپلائی دیوار بن کے ان کے مقابلے میں کھڑی رہتی ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ساتھ تھے. ایئر کمانڈر نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہیں کیا.